اور اپنے خیالات کو ظاہر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار شعیب شاہین صاحب، اراکین بار، میڈیا سے تعلق رکھنے والے ساتھیوں، خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں شعیب شاہین صاحب آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے دعوت دی۔ میں نہیں سمجھتا کہ بار سے بڑھ کر کوئی اور ایسا فورم ہو سکتا ہے جس پر اس موضوع پر بات کرنے کا لیجٹمیٹ کلیم ہو۔ ممبرز آف دا بار آپ روزانہ عدالتوں میں مختلف نقطۂ نظر اور مختلف ایشوز کے اوپر ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہو، بٹ یو ڈیمانسٹریٹ لیکن آپ تو میں عرض کر رہا تھا جی کہ بار ہی وہ موضوع اور اپروپریٹ فورم ہے جس پر یہ بات کی جائے، کیونکہ آپ لوگ جب عدالتوں میں ہوتے ہیں تو کنفلکٹنگ پوائنٹ آف ویوز کی پیروی کرتے ہو، بٹ یو نیور گو ٹو بلو ایچ ادر، یو ڈونٹ ڈو دیٹ۔ تو یو ہیو اے لیجٹمیٹ کلیم ٹو بی دا پروپوننٹس آف عدم تشدد، and therefore this forum is an important and which has a claim to host this kind of meeting۔ اگرچہ معذرت کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ گزشتہ چند سالوں سے بار کے بھی کچھ حضرات نے کچھ ایسی چیزیں کی ہیں کہ جس سے بار کی اس ریپوٹیشن کے اوپر حرف آتا ہے، and I'm sure that senior members of the bar and knowledgeable people of the bar will give a thought to this، کہ آپ کا جو یہ کریڈینشل ہے یہ آپ کے ڈی این اے میں ہے۔ اب برداشت جو ہے اس پروفیشن کے ڈی این اے کا حصہ ہے، دیٹ یو ہیو ٹو ڈیمانسٹریٹ ٹالرنس، اور اگر اس پروفیشن میں بھی ٹالرنس کی کمی ہو جائے دین ہوپ ول بی لاسٹ۔ آپ دیکھیے اس وقت سوسائٹی میں دیر از کمپلیٹ پولرائزیشن، سیاسی جماعتیں ہوں، اینڈ ایون ان دا میڈیا آلسو دیر از پولرائزیشن، in the civil society there is polarization، therefore we look towards the bar کہ اس پولرائزیشن کو کم کرنے میں، اگر ختم نہیں ہو سکتا اس کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ باتیں مجھ سے پہلے اسد عمر صاحب نے بھی کی اور حامد بیر صاحب نے بھی کی، ان کو دہرائے بغیر میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، and I also make some suggestion as to how to address this issue۔ پاکستان کی جو فالٹ لائنز ہیں، جو گزشتہ 75 برسوں سے فالٹ لائنز، یو آل نو، آئی ڈونٹ ہیو ٹو ریپیٹ، دیر از ملیٹنسی، دیر از ایتھنیسٹی، دیر از پولیٹیکل پولرائزیشن۔ ان تمام فالٹ لائنز کو اب گہرا ہو گیا ہے بیکاز آف عدم برداشت۔ عدم برداشت نے ان تمام چیزوں کو، خواہ سیکٹیرینزم ہو، خواہ ملیٹنسی ہو، خواہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہو، ان سب کی تہ میں جو ہے عدم اعتماد، عدم تشدد جو ہے، یہ لیک آف ٹالرنس، یہ اگر آپ دیکھیں دہشت گردی اور انتہا پسندی، یہ بھی تو عدم برداشت ہی کا ہے، اور کچھ عرصے سے اس برداشت کرنے کا جو مادہ ہے جو یہ کم ہوا ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے، ہر جگہ پر یہ ہو رہا ہے۔ Now why is it this؟ I thought کہ اگر ہم اس پہ ذرا سوچیں کہ what is wrong with the society، کہ سوسائٹی کے ہر طبقے میں عدم برداشت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی وجہ جو ایک ٹیکنیکل وجہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنٹیفک وجہ، کہ اب جو ہے تو پہلے آپ کے پاس جب خبر آتی تھی تو رپورٹر خبر بناتا تھا، وہ ڈیسک پر جاتی تھی، نیوز ایڈیٹر اس کو درست کرتا تھا، ایڈیٹر فیصلہ کرتا تھا کہ اس کو چھاپا جائے یا نہ چھاپا جائے۔ سو دا نیوز ول کم ٹو یو فلٹرڈ،
اور آپ جب رسپانس دیتے تھے تو وہ رسپانس فلٹرڈ نیوز کے جواب میں جب آپ رسپانس دیتے تھے آپ کے پاس ٹائم ہوتا تھا. بٹ ناؤ دس انسٹرومنٹ جو ہے اس کی وجہ سے پرولیفریشن آف انفارمیشن ہو گئی ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ رپورٹر بھی ہے، ایڈیٹر بھی ہے، براڈ کاسٹر بھی ہے، فلم میکر بھی ہے، فلم پروڈیوسر بھی ہے، اور ناشر بھی ہے، پبلشر بھی ہے. اینڈ دا ٹائم ٹو ریفلیکٹ، دا ٹائم ٹو گیو ریسپانس وہ ختم ہو گیا تقریباً. ادھر اسٹیمولس آ گیا، ادھر آپ نے فوراً جواب دے دیا. اینڈ واٹ ہیپنز از دس کہ ناؤ وی ڈونٹ hear with the intent to listen and understand. So what has happened is that we hear with the intent to give a prompt response. It is not with the intent to listen and understand. یہ phenomena ہے، technical phenomena ہے. So I'll leave it over there, but this also is a fact کہ اس چیز نے اب یہ ایک نئی ڈائمینشن دی ہے عدم برداشت کو. But there is a deeper issues. اینڈ دا ڈیپر ایشوز آر کہ کچھ ہماری سائیکی میں ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اور جو میرے پاس ہے وہی سچائی ہے، اور جو آپ کے پاس ہے وہ سچائی نہیں ہے. یہ چیز جو ہے کہ when I claim sole monopoly of truth and wisdom and deny that somebody else also can lay claim to truth and wisdom, this lies at the root of عدم برداشت. اور آپ دیکھیں جتنے بھی ملیٹنٹس ہیں، خواہ وہ TTP ہو، خواہ وہ القاعدہ ہو، خواہ وہ IS ہو، وہ یہی ہے نا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرا ورلڈ ویو آف اسلام اینڈ ریلیجن از فائنل اینڈ ٹرو، اور آپ سب کا جو ورلڈ ویو ہے اسلام اور ریلیجن کا وہ فالٹی ہے. اینڈ ہی جینوئنلی بلیوز دیٹ. And that thing has also trickled down to other strata of the society. So خواہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہو، خواہ وہ کوئی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، وہ سمجھتا ہے کہ میرا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ درست ہے اور باقی سب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ غلط ہے. And you know, truth cannot be monopolized by anybody. Truth is all around. جیسے گوتم بدھ نے کہا تھا کہ تم درختوں کے پتے نہیں گن سکتے. There are countless leaves of the trees، لیکن آپ کسی ایک وقت میں مٹھی بھر پتے اٹھا کر ان کو گن سکتے ہو. اور سچائی اسی طرح ہے، ٹروتھ اسی طرح ہے کہ کسی ایک وقت میں آپ کے پاس مٹھی بھر سچائی ہے، اور ایک بہت بڑی سچائی جو ہے جو ارد گرد پھیلی ہوئی ہے وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہے. Now this is something that must be imbibed کہ ہاں میرے پاس سچائی ہے. I can also lay claim to a bit of the reality. But I must not lay claim to the truth and the whole truth, because the truth is scattered all around. And at any point of time I can lay claim to only a handful of truth. جتنے پتے میرے ہاتھ میں آ سکتے ہیں میں انہیں کو گن سکتا ہوں، سارے پتوں کو نہیں گن سکتا. Therefore, in addition to کہ ٹیکنالوجیکل ایشو ہے، پرولیفریشن آف انفارمیشن ہے، اگر یہ ایشو بھی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ہی سچائی کا علمبردار ہوں. سو دس از سم تھنگ دیٹ یو کین ناٹ ایڈریس بائی لیجسلیشن alone. This is something that you cannot address by administrative actions also. This is a moral and spiritual problem. ایک moral اور spiritual problem ہے، اور اس کو آپ لیجسلیشن کے ذریعے یا انتظامی حکم کے ذریعے ایڈریس نہیں کر سکتے. So if this is a moral issue, what to do? Probably one answer would be to emphasize upon the education. Although education also will not ensure this, but education to a very large extent will address this problem. Now how to do education? ہم نے ایجوکیشن کو نیگلیکٹ کیا ہے. For all these 75-76 years we have neglected education. We have neglected human development. Why? Because Pakistan is a security-driven state. It is not a welfare-driven state. It is only in a welfare-driven state کہ آپ تعلیم پر توجہ دے گو، آپ ٹریننگ پر، morality پر توجہ دے گے. In a security-driven state, these concepts are alien. اور اگر آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے ہم نے شروع ہی سے
پہلے 10 سالوں کے بعد ہم نے کیسے عملی اقدامات اٹھائے کہ پاکستان سیکیورٹی اسٹیٹ بن گیا اور اب راسخ ہو گیا ہے۔ 1958 میں جب مارشل لا لگا تو جو پہلا کام ہوا وہ یہ تھا کہ جو 23 مارچ کو یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے اس دن آپ نے ملٹری پریڈ کا دن منانا شروع کیا، so that the psyche of the people, they forget about جمہور and the psyche of the people جو ہے وہ سیکیورٹی ہو، ملٹری مائٹ ہو۔ اور اس کے 1 سال بعد پھر آپ نے واگا پریڈ کو فارملائز کر دیا، جہاں پہ آپ کا معیار یہ ہے کہ جو جتنی ٹانگ اپنے کاندھے سے اوپر اٹھائے گا اتنا ہی وہ بہادر ہے، اتنا ہی وہ محب وطن ہے۔ So in the psyche of the country, in the psyche of the people of Pakistan, ہم نے for the last 7 decades, we have made it a security-driven state and not a welfare-driven state. جب ایک سوسائٹی welfare-driven state نہ ہو تو اس سوسائٹی میں تعلیم نہیں ہوگی، بیکاز تعلیم پر فوکس نہیں ہوگا، اور جب تعلیم پر فوکس نہیں ہوگا تو پھر آپ جو عدم برداشت ہے، جو مورل ایشو ہے، جو اسپریچول ایشو ہے، آپ اس کو ایڈریس نہیں کر پاتے۔ دیٹ از وائی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں اور تمام یہ واقعات جو گزرے ہیں ان کو اگر آپ تسلسل کے ساتھ ان کی کڑیاں ملائیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوں معاشرہ، اسٹیٹ اور سوسائٹی ملٹرائزڈ ہوتا گیا ہے اور سیکیورٹی اسٹیٹ مزید راسخ ہوتا گیا ہے، ان دا سائیکی آف دا پیپل عدم برداشت بڑھتا گیا ہے۔ یو مے ڈس ایگری ود مائی پروگنوسس، ود مائی انالیسس، بٹ دس از ہاؤ آئی لک ایٹ اٹ۔ دوسری وجہ جس کا تعلق آپ کے ساتھ ہے، بار کے ساتھ ہے، اور وہ یہ ہے دی اویلیبلٹی آف جسٹس، جسٹس which is not only done but is also seen to be done, and how important it is۔ حضرت علی کا قول ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ایک معاشرہ جو ہے وہ کفر کے ساتھ تو زندہ رہ سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اینڈ دا کانسیپٹ آف دس جسٹس از ویری مچ دس، کہ اگر لوگ یہ دیکھیں کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا تو پھر اس کا نتیجہ یقیناً ان لوگوں کا جو سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور قانون اپنے ہاتھ میں لینا پھر عدم برداشت کو مزید تقویت دیتا ہے۔ سو آئی وڈ ارج یو دا ممبرز آف دا بار ٹو آلسو پلے رول in massive judicial reforms. I don't have to go into the details, but of course a number of reforms need to be addressed. suo moto notice کب کیسے لیا جاتا ہے، کون لے سکتا ہے، ججوں کی تقرری کیسے ہوگی، ججوں کی ایلیویشن کیسے ہوگی۔ اب 28 کو پرسوں تاریخ کو پھر میٹنگ ہو رہی ہے ایلیویشن کی۔ suo moto کا نوٹس کیسے لیا جائے گا، بینچ کیسے بنائے جائیں گے، اور بینچ کی ترتیب کیسے ہوگی۔ These are the issues which bear fundamentally on access to justice، اور ہم کو یہ ایڈریس کرنا پڑے گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے حامد بیر صاحب نے کہا کہ شیشے کا گھر ہے اور پتھر کی گواہی ہے، تو اگر شیشے کا گھر ہے اور شیشے کے گھر کو پتھر کی گواہی سے بچانا ہے، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بچائیں، تو ہم کو پھر ان ایشوز کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ You can't say کہ no, suo moto is no issue and the appointment of judges is not the issue۔ میں آپ کو بتا دوں کہ افتخار چودھری صاحب کے وقت میں اس وقت ایوان اقتدار میں تھا، آپ نے 105 ججز بھرتی کرائے، all by one person, the چیف جسٹس آف پاکستان۔ I don't say کہ ان کی جو سلیکشن تھی ججز کی وہ کمپیٹنٹ نہیں تھے یا ان کی انٹیگریٹی نہیں تھی، no, not that, but why it is important that the power to appoint judges is dispersed۔ It is important because جب ایک شخص سلیکشن کرتا ہے تو جو مائنڈ سیٹ بنتا ہے جوڈیشری کا وہ ایک شخص کا مائنڈ سیٹ بنتا ہے، اس مائنڈ سیٹ کے اندر شیڈز نہیں آتے۔ اینڈ دا گلوری آف دا جوڈیشری لائز ان دا ڈائیورسٹی آف اوپینین which is expressed by the members of the bench۔ تو ہمیں اس پر اعتراض نہیں تھا، ہمیں اعتراض اگر تھا تو وہ یہ تھا کہ افتخار چودھری صاحب
اگر آپ 105 ججز کو بھرتی کر رہے ہو اور اپنی ہی ثوابدید میں کر رہے ہو تو آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ بینچ کو پیک کر رہے ہو with one school of thought. And how important it is to have diversity. اور پھر انہی کے دور میں 100 سے زیادہ جج نکال بھی دیے گئے. تو یہ وہ ایشوز ہیں جن پہ آپ کو غور کرنا ہوگا کہ یہ ڈکٹیٹرشپ نامنظور ہے، درست ہے، بٹ ڈکٹیٹرشپ not only of the military dictatorship, ڈکٹیٹرشپ not only of the political parties dictatorship جہاں پہ پولیٹیکل لیڈرز بھی ڈکٹیٹرز بن گئے ہیں، but also the dictatorship in the institutions which are considered to be sacred cows. وہاں پر بھی آپ کو جو ہے ڈکٹیٹرشپ کو ختم کرنے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے آپ کو اقدامات کرنے پڑیں گے. فائنلی I should also like to say کہ یہ جو عدم برداشت ہے سوسائٹی کے مختلف طبقات میں ہے. بدقسمتی سے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بار کے اندر بھی بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ عدم برداشت سرایت کر رہا ہے. آپ دیکھیں تو اس صورتحال میں ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، بٹ ان our case the response of the state جو ہے وہ بھی عدم برداشت کا ہے. اگر یہ عدم برداشت کا نہ ہوتا response of the state تو جو لوگ اظہار رائے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ماورائے قانون اور ماورائے عدالت کیسے لاپتہ ہو جاتے ہیں؟ When the state responds to a diverse opinion about the security establishment and the state responds by disappearing the people or even killing them extrajudicially, that means کہ state کا جو محور ہے اور state کی جو ڈائریکشن ہے وہ بذات خود جو ہے وہ عدم برداشت ہے. اگر ریاست عدم برداشت کا مظاہرہ کرتی ہے تو پھر میڈیا میں بھی عدم برداشت ہے، سیاسی جماعتوں میں بھی عدم برداشت ہے. therefore we must raise our voice کہ عدم برداشت ریاست کے ادارے اور ریاست جو کر رہی ہے، جس سے تھوڑی دیر پہلے حامد میر صاحب نے کہا، از اٹ ناٹ عدم برداشت کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہو جنہوں نے APS کے 150 معصوم بچوں کو قتل کیا، لیکن آپ PTM کے ساتھ بات نہیں کرو گے جو قبائلی علاقہ جات کے نوجوانوں کی آواز ہے. آپ علی وزیر کو نہیں چھوڑو گے. تو دس از اے فیکٹ کہ ریاست جو ہے اس کے اندر خود ایک عدم برداشت ہے. اینڈ آئی شوڈ آلسو لائک ٹو سے کہ ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس ریاست کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے آواز اٹھائیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ جو شخص ریاست کے بیانیے سے اختلاف کرتا ہے تو ہم کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ریاست کے خلاف 5G کی جنگ لڑ رہا ہے. Nobody is fighting the states of Pakistan. No Pakistani is fighting the state of Pakistan by indulging in 5G war. This is a myth perpetuated by the security establishment to silence dissent, and this should not be acceptable. And this again, I think, a responsibility also lies on all of us, but also on the bar, کہ وہ اس بات کو، اور بار لانگ ٹرم میں تو یہ باتیں ہیں بٹ شارٹ ٹرم میں بھی آپ کر سکتے ہیں. اور وہ شارٹ ٹرم یہ ہے جس کا امیڈیٹ امپیکٹ ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اس پلیٹ فارم کو جہاں پہ اس وقت میں کھڑا ہوں، آپ اس پلیٹ فارم کو اس سیاستدان کو اور اس شخص کو اس کو ہرگز انوائٹ نہ کریں اس پلیٹ فارم پر کہ آپ کو ایڈریس کرے جس کے خلاف عدم برداشت کا واضح ثبوت آپ کے سامنے ہو. Therefore you should draw a code of conduct and announce that we will not permit any politician to address the Islamabad High Court bar, and for that matter all bars in the country, that we will not permit politicians جن کے بارے میں ہمارے پاس یہ ثبوت ہے کہ انہوں نے عدم برداشت کا مظاہرہ کیا. اور آپ اس کو اسٹرکچرڈ کریں، not that one person decides among you. آپ اس کے لیے اسٹرکچرڈ کریں، ایک کلیکٹیو ڈیسیشن لیں، اس شخص کو نوٹس دیں
کہ آپ نے یہ بات کہی ہے اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے بار پہ دعوت دینے سے ہمیشہ کے لیے بند کر دیں یا 6 مہینے کے لیے بند کر دیں. If his response comes to you and he says I am sorry, I think you will be moving forward. That is how you can put the pressure. آپ نے ساری عمر ان پر پابندی نہ لگاؤ, 3 مہینے 6 مہینے کی لگاؤ, اس کو ایڈورٹائز کرو. So this is that kind of thing جو بار جو ہے وہ immediately یہ کر سکتا ہے. I should also like to compliment اسد عمر صاحب کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا عدم برداشت بہت حد تک کم ہو جائے گا اگر ٹیلی ویژنوں کے اوپر ٹاک شوز میں سیاسی رہنما جو ہیں وہ جو زبان استعمال کریں. سخت سے سخت بات بھی نرم سے نرم لہجے میں کی جا سکتی ہے. اور جب اس تقریب کا آغاز ہو رہا تھا قرآن پاک کی آیات سے, تو قرآن شریف میں کہا گیا ہے کہ قولوا للناس حسنا, لوگوں کے ساتھ احسن طریقے سے بات کریں. اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ سخت سے سخت بات بھی نرم سے نرم الفاظ میں کر سکتے ہیں, اور جو آپ کا مخاطب ہے وہ سمجھ جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں سمجھتا, he understands it, but he is unable to do anything because the words that you have used are so soft that he is totally disarmed. تو یہ چند ایک گزارشات تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. میں ہائی کورٹ بار کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے بھی سپریم کورٹ جانا ہے, بٹ آئی تھاٹ کہ ٹاکنگ ود یو not to you, talking with you is no less important than going to the Supreme Court, where of course our wukala are present and they will be fighting out. Thank you very much, ladies and gentlemen. جو قانون ہے اس وقت جس پہ ہم چل رہے ہیں, کیا یہ اسلام کے مطابق ہے؟ دیکھیے جی, آئین ہمارا جو ہے اس میں آپ کا سوال کا جواب دے رہا ہوں. ہاں, یہ جو قانون چل رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں جی کہ آئین پاکستان کی روح سے جس نے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بنایا, اور جو میں آپ کو میری عرض سنیں جی, اور جس نے یہ کہا کہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی یہ سفارشات دے دے کہ کون سے قوانین اسلام کے خلاف ہے, اور جب وہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اپنے حتمی سفارشات سفارشات دے دے, میں سمجھتا ہوں کہ ہاں یہ اسلامی ہے. There is no reason for me to say that it is not Islamic. Of course there can be divergent opinions and interpretations that this is Islamic and this is not Islamic. But whose interpretation will be counted finally? Is the Sharia has not been codified. Pardon me to say. So who will, but اگر Council of Islamic Ideology کہتی ہے کہ یہ میری آخری رپورٹ ہے آئین کے تحت جو میں پارلیمان کو دے رہا ہوں, اور آپ کا آئین آپ کا کہتا ہو کہ لا میکنگ از the job of the پارلیمان, اور وہ ہو گیا ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی آگے پیچھے کوئی چند ایک ایسی چیزیں ہوں جس پر نظر ثانی کی ضرورت ہو, بٹ بائی اینڈ لارج یس آئی تھنک دس از ناٹ دا میجر ایشو. سیشن آنسر نہیں ہے, پلیز ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, جو بندہ گفتگو کرے گا وہ سمجھ جائے گا. پرائیویٹلی اگر آپ بات کریں کیونکہ ہمارے باقی گیسٹ موجود ہیں, اس لیے سیشن کوشچن آنسر کریں گے. But if anybody, Shahid Sahab, if anybody later on wants to ask any question, I'll be available. Thank you very much for listening to me so patiently.